الرحمن الرحیم وقالا ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں آج پھر حاضر ہیں اور دعائے توسل کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند متعال کا لطف ہے کہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور دعا کرنا خود ایک جہاں عبادت ہے، وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کے لیے جب بے شمار ذریعے اور وسیلے مہیا کیے ہیں، چونکہ خدا کے علم میں ہے، خدا جانتا تھا کہ انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، انسان پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور یقیناً اس کو اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے انسان کو جب قرب خدا چاہیے تو اس کے لیے یقیناً اسے وسیلہ درکار ہے۔ اور جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا بہترین وسیلہ ہمارے لیے بنایا ہے، وہیں پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعائیں ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہیں، اور دعائے توسل بھی انہی میں سے ایک دعا ہے۔ ہر ٹیوزڈے کو یہ دعا ہم آپ کی خدمات میں لائیو پیش کرتے ہیں دریا باز سینٹر کی جانب سے۔ ہر ٹیوزڈے کو 9:30 بجے یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمات میں سینٹرل ٹائم کے مطابق یہ پروگرام لائیو آتا ہے، اور ایسٹرن ٹائم کے مطابق 10:30 بجے یہ لائیو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں دعا کے حوالے سے جو لوگ پوچھتے ہیں، ان میں سے کچھ سر فہرست تو وہ ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں دعا شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی، بار بار مانگتے ہیں، مسلسل مانگے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، اور بعض اوقات اگر مل جاتی ہے کوئی چیز تو دیر پا نہیں ہوتی، زیادہ عرصے تک ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو اس کی خواہش مل جائے، انسان جس چیز کا متمنی ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، بیمار ہے تو صحت مل جائے، اولاد نہیں ہے تو اولاد انسان کو مل جائے، زندگی میں پریشانیاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ بے شمار مسائل ہیں۔ یقیناً جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا بالکل پرفیکٹ دنیا تو ہے نہیں کہ جس میں سب اچھا ہو۔ اسی دنیا میں انسان کو صحت کے ساتھ بھی واسطہ رہتا ہے، اسی دنیا میں انسان بعض اوقات بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان زندگی میں آسائش محسوس کرتا ہے اور کبھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، یہی نشیب و فراز زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اگر سب اچھا ہو جائے تو شاید زندگی کا وہ مزہ بھی نہ رہے، اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو شاید یہ زندگی جس انداز سے چل رہی ہے اس انداز سے یہ نہ چلے۔ یہ خداوند متعال کا ایک نظام ہے، یہ قدرت ہے کہ خدا کس طریقے سے انسانیت کو زندہ رکھتا ہے۔ ہر خوشی کے بعد غمی آتی ہے، ہر غمی کے بعد خوشی آتی ہے، جیسے رات کے بعد سورج چمکتا ہے اور سورج کے چمکنے کے بعد تاریک اور اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ یہ خدا کا نظام ہے، کبھی سورج سامنے آ جاتا ہے تو دن چڑھ جاتا ہے، اور کبھی تاریک رات چھا جاتی ہے اور انسان آرام کے لیے محو فراش ہو جاتا ہے۔ یہ سب خدا کا نظام ہے، اس نے دنیا چلانے کے لیے یہ تمام نظام وضع کیے ہیں۔ بیماری، صحت، زندگی میں تکالیف کا آنا، زندگی میں آزمائش کا آنا، یہ سب انسان کے لیے گویا ایک امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خدا آزماتا ہے، ہر ایک کو آزماتا ہے، کبھی زندگی میں آسانیاں دے کر آزماتا ہے، کبھی زندگی میں مشکلات سے آزماتا ہے، کبھی صحت سے آزماتا ہے، کبھی بیماری سے آزماتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ انسان کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہ آئے، انسان کبھی خدا سے مایوس نہ ہو۔ اگر دعا پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دعا کرنا چھوڑ دے، یا اگر کوئی چیز جو انسان مانگ رہا تھا وہ مل چکی ہے تو یہ نہ ہو کہ انسان اب دعا کرنا چھوڑ دے۔ چونکہ ملے یا نہ ملے، دونوں صورتوں میں انسان کے سامنے جو چیز ہونی چاہیے وہ خوشنودی خدا ہے کہ کیا میرا خدا مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، کیا جو رزق دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے، کیا وہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ چیز کا ملنا یا نہ ملنا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر بہت کچھ مل گیا ہے تو خدا خوش ہے، اور اگر سب کچھ چھن گیا ہے تو خدا ناراض ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں یہ تو امتحان کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، خدا ان کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اچھی جاب دے کے آزمائے گا، کبھی اچھا بزنس دے کے آزمائے گا، کبھی اولاد دے کے آزمائے گا، کبھی اولاد واپس لے کے آزمائے گا۔ یہ سب ذریعے ہیں، طریقے ہیں
انسان کے امتحان کے، یہ خدا کی خوشنودی یا خدا کی ناراضگی کا قطعاً یہ سبب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان اگر خدا نے اس کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو انسان سے خدا خوش ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ بعض اوقات خدا اس فقیر سے خوش ہوتا ہے کہ جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کے پاس ظاہراً مال و دولت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک یقین کی دولت ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس اللہ کی معرفت کی دولت ہے، وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اور بعض فقیر جنہیں انسان گویا اپنی کمیونٹی سے نکال دیتے ہیں، انہیں ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر، انہیں مسکین سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، انہیں اپنے گھروں سے، اپنی کمیونٹی سے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ خدا کے انتہائی مقرب بندے ہوتے ہیں۔ لہذا کبھی کسی کو اس کا ظاہر دیکھ کر، ظاہری شکل و صورت دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے افراد کے جو ظاہراً دنیا میں ناکام ترین افراد نظر آتے ہیں، ان کی دعا میں اثر ہوتا ہے، ادھر وہ دعا کرتے ہیں اور ادھر ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ خدا سے دولت مانگتے نہیں، وہ مانگی تو خدا دیتا ہے انہوں نے کبھی خدا سے دولت مانگی نہیں، کبھی خدا سے یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ چیزیں مانگی نہیں انہوں نے، تو پھر وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ خدا سے اس کی معرفت کو مانگتے ہیں، وہ خدا سے عبادت کی توفیق مانگتے ہیں، وہ خدا سے عاجزی مانگتے ہیں، خدا سے انکساری مانگتے ہیں۔ اور دولت مند خدا سے کیا مانگتا ہے؟ وہ لاکھ ہیں تو کہے گا خدا اس کو کروڑوں میں تبدیل کر دے، وہ کروڑ ہیں تو کہے گا خدا اس کو انلمیٹڈ دولت میں تبدیل کر دے۔ ضروری تو یہ ہے کہ خدا سے خود خدا کو مانگا جائے۔ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا کہ ہم نے کتنی مرتبہ دعاؤں میں خدا سے خدا کو مانگا ہے؟ ہم نے کیا مانگا؟ ہمیں سکھایا ہی یہ گیا، خدایا دولت دے دے، خدایا اولاد دے دے، خدایا صحت دے دے، خدایا چھوٹا گھر ہے بڑا دے دے، خدایا تنخواہ کم ہے بڑی سیلری والی اچھی جاب دے دے۔ ہم نے خدا سے دنیا مانگی ہے اور دنیا وہ دے دیتا ہے، لیکن سکھایا یہ گیا ہے کہ مانگو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خدایا دنیا کی حسنات، دنیا کی نیکیاں، دنیا کی بھلائی بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں، اور آخرت کی بھلائی اور آخرت کی نیکی بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں ناکام ہو جائیں، اور یہ بھی قطعاً نہیں چاہیں گے کہ آخرت میں کامیاب ہوں اور دنیا میں انتہائی ناکام ہو۔ نہیں، دنیا میں بھی تیری رحمت شامل حال ہو، دنیا کی بھلائی بھی ملے اور آخرت کی بھلائی بھی ملے۔ جب انسان متوازن ہو کر خدا سے مانگتا ہے، دین اور دنیا کو مانگتا ہے، تو یہ بہترین دعا ہے۔ لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری دعاؤں میں آخرت بہت کم ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا خدایا ہمارا خاتمہ علی الخیر ہو، خدایا موت اس حالت میں آئے کہ جب ہم حالت یقین میں ہوں، خدایا موت تب آئے جب ہمارے گناہ بخشے جا چکے ہوں، خدایا موت تب آئے جب کسی کا ادھار نہ دینا ہو، خدایا موت تب آئے جب کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، خدایا موت تب آئے جب دین کے لیے کچھ خدمت کر۔ کتنی دفعہ ہم نے یہ دعا کی ہے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ خدایا دولت دے، رزق دے، صحت دے، سب اچھا کر دے، دنیا مانگتے ہیں، اور دنیا کی محبت میں ہم گویا غرق ہو چکے ہیں، اور دنیا دیتا بھی ہے خدا۔ آج دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں، بڑے بڑے امراء ہیں، بڑے بڑے رؤساء ہیں، خدا نے دولت دے رکھی ہے، دنیا دے رکھی ہے، لیکن جب خدا وہ واپس لیتا ہے، امتحان لیتا ہے اور سب کچھ چھننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خدا کی طرف پلٹتے ہیں کہ پھر خدا یاد آتا ہے۔ لیکن اگر خدا اچھے وقت میں بھی یاد ہو، برے وقت میں بھی یاد ہو، بلکہ اگر جملہ بہتر کروں اور یہ عرض کروں کہ اگر اچھے وقت میں خدا کو یاد رکھا جائے تو شاید برا وقت آئے ہی نہیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب آسودہ حال ہو جاتا ہے تو خدا کو فراموش کر دیتا ہے، پھر خدا یاد نہیں رہتا، پھر دنیا کی محبت، پھر کاروبار بڑھ رہا ہے، پھر انسان اپنی مصروفیات میں، دنیا کی مصروفیات میں مصروف ترین انسان بن جاتا ہے اور خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خدا نے دنیا کے لیے تو بنایا نہیں ہے، دنیا کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ خود قرآن میں خدا یہ سوال اٹھاتا ہے، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے انسان کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں ایسے ہی ہم نے خلق کر دیا، ایسے ہی پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اے انسان تو نے واپس ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے؟ حالانکہ اپنے سامنے تو جنازے اٹھتے دیکھتا ہے، اپنے سامنے تو ہر روز انسانوں کو مرتے دیکھتا ہے،
تجھے پھر بھی اپنی موت پر یقین نہیں ہے۔ اور آج ہی دیکھیے ہماری ہیوسٹن کی کمیونٹی میں آج ایک انتقال بھی ہو گئے، آغا کاظم کہ جو ہاسپٹلائز تھے، آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اور ایک بہن جو پاکستان سے ہمیں مسلسل دیکھتی تھی، آج ان کا انتقال ہو گیا کورونا کی وجہ سے، زاہدہ خان، محترمہ زاہدہ خان، خدا ان کے بھی درجات کو متعالی کرے۔ یہ ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے انہیں چلتے پھرتے دیکھا، باتیں کرتے دیکھا، بلکہ زاہدہ خان بہن تو ہمارے دعائے توسل کے پروگرام میں لائیو آیا کرتی تھی، کامنٹ کیا کرتی تھی، پروگرام دیکھا کرتی تھی، آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ اور کل ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کون جانتا ہے کہ کل ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ بہتر بنایا جائے، اور میں اکثر اس چیز پر زور دیتا ہوں کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہم نے خدا کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، خدا کو دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدا سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم خدا کی کتنی سنتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، ہم اپنا درد دل خدا کو کتنا سناتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ آپ اور میں بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا سے باتیں کریں۔ اپنے دوستوں سے باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، اپنے دوستوں کو ٹیکسٹ میسج کرنے کے لیے اور سوشل جتنے بھی ذرائع ان سب سے انٹریکشن کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن کیا خدا کو ہم 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ دیتے ہیں؟ کبھی تنہائی میں خدا سے راز و نیاز کیے، کبھی خدا سے بات کی ہے؟ اور جب نہیں کی اور پھر شکایت یہ کہ خدا ہم سے ناراض ہے، تو بھئی ناراض تو وہ ہوگا جب ایک عابد، ایک غلام، ایک بندہ اپنے معبود کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے، اپنے آقا کو بھول جائے، اور پھر یہ کہے کہ آقا اس سے ناراض ہے۔ بھئی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو ہمارے فرائض تھے، جو ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ دیکھیے، انسان بعض اوقات اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے کہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن خدا کبھی انسان کو فراموش نہیں کرتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، انسان خدا کو فراموش کر سکتا ہے، انسان کفران نعمت کر سکتا ہے، انسان باغی ہو سکتا ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، انسان اپنی عادتیں تبدیل کر سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنے مقصد خلقت کو بھول سکتا ہے، خدا کی مہربانیوں کو بھول سکتا ہے، لیکن خدا اپنی سنت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ خدا کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اس کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہ رازق ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ تو انسان ہے کہ کسی پہ اگر غصہ ہو جائے تو انسان اس کا رزق بند کر دیتا ہے، انسان اس کی زندگی کو کٹھن کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات لے آتا ہے۔ کسی کو سبق سکھانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، خدا ایسا نہیں کرتا۔ باغی ترین بندہ اگر اس کا ہے تو وہ اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ایسے سبق سکھا دوں گا۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں، ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے تو کہتے ہیں اسے نہ کچھ چنے چبوائیں گے، اسے سبق سکھا دیں گے، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ کبھی خدا نے ایسا کہا ہے کہ اے بندے تو نے جتنا میرا نقصان کیا ہے، جتنا تو نے شرک کیا ہے، جتنا تو نے میری عبادت میں کوتاہی کی ہے، جتنا تو نے میری نافرمانی کی ہے، تجھے ایسے کر دوں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کیا خدا نے کبھی ایک مرتبہ بھی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ خدا نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ باغی سے باغی بندے کو بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ذلیل کر دوں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو خود خدا کے مقابلے میں آ گئے، جو خود خدا بن بیٹھے، جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر دیا، خدا نے ان کی عزت رکھی ہے۔ دیکھیے نا کتنی بڑی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے مقابلے میں خود خدا بن بیٹھے، خدا نے ان کو بھی بے عزت نہیں کیا۔ مثلا فرعون کو دیکھ لیں، فرعون خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خود خدا بن بیٹھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد اس کی اتباع کرنے والی تھی۔ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ قحط آ گیا، قحط سالی ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، دریا سوکھ گئے، مال مویشی مرنا شروع ہو گئے، تو بنی اسرائیل لوگ جو ہیں وہ آئے فرعون کے پاس کہ دیکھو تو ہمارا خدا ہے اور ہم اس وقت انتہائی مصیبت میں ہیں، ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں، ہماری زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، پانی کا قطرہ ہمیں میسر نہیں ہے، انسان مر رہے ہیں، تو کیسا خدا ہے
کہ ہم تجھے خدا مان کے بیٹھے ہیں اور تو بارش نہیں برساتا؟ تو فرعون نے جواب میں یہ کہا کہ میں چونکہ تم سے ناراض ہوں لہٰذا میں بارش نہیں برساؤں گا، میں تم سے ناراض ہوں، تمہارا خدا تم سے ناراض ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ وہ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب مزید نقصان ہوا وہ پھر واپس آئے۔ انہوں نے فرعون سے آ کر کہا کہ دیکھو تو خدا ہے لہٰذا بارش برساؤ، کچھ اہتمام کرو، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، مر رہے ہیں انسان، مر رہے ہیں۔ تو فرعون نے پھر وہی بات کہی، اس نے کہا میں تمہارا خدا ہوں اور میں تم سے ناراض ہوں لہٰذا بارش نہیں برساؤں گا۔ لکھتے ہیں کہ تیسری دفعہ وہ لوگ پھر مجبور ہو کر آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو اب کی دفعہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بارش برساؤ چونکہ تو خدا ہے، اگر تم نے بارش نہ برسائی تو یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں نا اس وقت تمہارے دربار میں، ہم سب کوئی اور خدا بنا لیں گے اور تمہاری خدائی سے ہم بیزار ہو جائیں گے، تمہیں آج کے بعد ہم خدا نہیں مانیں گے، کسی اور کو خدا مانیں گے، چونکہ ہماری مشکل میں اگر تو کام نہیں آتا، جب ہم ضرورت مند ہیں ہماری ضرورت کو تو پورا نہیں کرتا تو تمہیں خدا کیوں مانے ہم؟ آخری موقع ہے تمہارے پاس، بارش برساؤ گے تو تمہیں خدا مانیں گے، اور اگر تم نے اس دفعہ بارش نہ برسائی تو ہم نے تمہیں خدا نہیں ماننا، کوئی اور خدا بنا لیں گے۔ اب جب یہ دھمکی دی فرعون کو، ظاہر ہے اسے اپنی سرداری بہت عزیز تھی، لوگ اسے خدا مانتے تھے، اس نے کہا بھئی یہ تو کام خراب ہو جائے گا، یہ میرے جتنے بھی معتقدین ہیں یہ سب اگر مجھے چھوڑ گئے تو مجھے خدا کون کہے گا؟ اس نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں، تم فلاں وقت کھلے میدان میں آ جانا اور وہاں انشاءاللہ بارش برسائیں گے اور خوب پانی برسے گا۔ ایک وقت معین ہوا، لوگ جمع ہو گئے، فرعون بھی اپنے محل سے باہر آیا اور لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے خود عالم تنہائی میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں کی زمین سے کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے چہرے پر مل لی۔ مٹی چونکہ خاک اور مٹی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے، عاجزی کا استعارہ ہے، اسی لیے سجدہ خاک پر کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آئے۔ جب پیشانی خاک پر جاتی ہے اور انسان کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اگر خاک پر پیشانی رکھنے کے بعد بھی عاجزی نہ آئے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں۔ خیر گزارش ہی کر رہا تھا، فرعون آیا اور آ کر وہ کچھ مٹی اٹھائی اور اپنے چہرے پر مال لی اور پھر انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک جملہ کہا کہ دیکھ خدا تو ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں اور دنیا ساری جانتی ہے، انہیں میں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنی خدائی کا ایک جھانسا دے کر میں نے بے وقوف بنایا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ خدا تو ہی ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اب میری عزت اگر بن گئی ہے خدا بن کر ان میں، اگر یہ میری عزت کرتے ہیں، اگر یہ مجھے خدا سمجھتے ہیں تو تیرا کیا نقصان ہوتا ہے اس میں؟ تیری خدائی کو تو میرے خدا بننے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو تو خدا ہے، میں تجھے مانوں تو خدا ہے، اگر میں تجھے نہ مانوں تیری خدائی میں تو اب دیکھ میری عزت کا سوال ہے، بے شک میں تیرے مقابلے میں خدا بنا لیکن اندر سے میں بھی جانتا ہوں خدا تو ہے، لیکن اب چونکہ میری عزت کا سوال ہے خدایا مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے بنی اسرائیل کے سامنے بے عزت نہ کرنا، آج اگر بارش نہ برسی تو میری خدائی ختم ہو جائے گی، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، خدایا تو میری دعا قبول کر لے۔ اب دیکھیے یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ عبادت گزار نہیں ہے، تہجد گزار نہیں ہے، قاری قرآن نہیں ہے، یہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نیک انسان نہیں ہے، یہ کون ہے دعا کرنے والا؟ یہ فرعون ہے جو مشرک ہے، جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حقیقت میں خدا تو ہے، آج میری عزت کو رکھ لے، آج میری دعا کو قبول کر لے اور بارش برسا دے، تو ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ ادھر سے باران رحمت آیا اور بارش نازل ہونا شروع ہوگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ دریائے نیل بھر گیا۔ اب تو اس کی خدائی اور پکی ہوگی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب خدا نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری لاج رکھی ہے، تو اب تم اس دین پر آ جاؤ کہ جو دین حق ہے، سمجھ جاؤ، معرفت حاصل کر لو۔ لیکن یقیناً ایسے بعض ضدی افراد بھی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے، حقیقت کو سامنے دیکھ کر، حق کو سامنے دیکھ کر، ہر چیز اپنے سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ کیا مولا علی کو دیکھنے والے حق کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ مولا علی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ان کی شب و روز کی عبادت دیکھنے والے، ان کا علم دیکھنے والے، ان کے فیصلے دیکھنے والے، مولا علی کا کردار دیکھنے والے کیا جانتے نہیں تھے کہ علی ابن ابی طالب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
باوجود دیکھنے کے حق پر نہیں آئے۔ لہٰذا ایک چیز یہاں پر اور آپ کی خدمات میں عرض کر دوں کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ مولا علی کو دیکھنے والے تو بہت تھے، دیکھا ضرور لیکن پہچانا نہیں، معرفت حاصل نہیں کی۔ آج ہم بھی دعا تو یہ کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور جلدی ہو، ہم دیکھیں امام کو۔ کبھی یہ بھی دعا کی ہم نے کہ خدایا ہمیں امام کی معرفت بھی حاصل ہو، فقط دیکھنا کافی نہیں، ہم پہچانے بھی سی کہ یہ ہمارے امام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ میں تمہارا امام ہوں، عورت ہو تو پردہ کرو، مرد ہو تو داڑھی رکھو، جھوٹ بولتے ہو تو چھوڑ دو، اب میں آ گیا ہوں، اب حکومت عدل کی ہوگی، انصاف کی ہوگی، حق کی ہوگی، اب نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اب روزے بھی رکھو گے، اب عبادت بھی کرو گے، اب میں آ گیا ہوں، اب اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اگر تو کیونکہ دیکھ تو رہے ہوں گے امام کو سامنے، اگر معرفت ہوگی تو مانیں گے جو امام فرما رہے ہوں گے، اور اگر معرفت نہیں ہوگی فقط دیکھنا ہے تو وہ بات اثر نہیں کرے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اگر داڑھی رکھ لی تو ہمارا تو سارا حسن ختم ہو جائے گا، پردہ کر لیا تو معاشرے میں تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ امام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ زبان پر اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے اور کردار میں نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر خدا سے دولت، رزق، سب چیزیں مانگ رہے ہیں، حیا نہیں مانگ رہے، کردار نہیں مانگ رہے، سچائی نہیں مانگ رہے، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ نا کہ خدا سے حیا مانگیں، خدا سے پردہ مانگیں، خدا سے عزت مانگیں، خدا سے وعدہ وفا کرنا مانگیں، خدا سے سچائی مانگیں، خدا سے اپنے مومن بہن بھائیوں کی اچھائی مانگیں۔ چاہیے تو یہ۔ ہم نے دعا کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے دعا فقط یہ سمجھ رکھا ہے خدایا ہمارے پیسے ملٹی پلائی ہوں، کوئی ایسی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ 4 گنا پروفٹ ملے، کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ ہو جائے کہ ہمارا بزنس راتوں رات کہاں سے کہاں چلا جائے۔ ہم یہ دنیا مانگ رہے ہیں اور مانگے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ دنیا ہاتھ سے یوں پھسل جاتی ہے کہ جیسے انسان اگر مچھلی کو ہاتھ میں رکھے اور ہاتھ کھولے تو کس طرح سے مچھلی ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ دنیا ایسے ہاتھ سے نکل جائے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور جو ہاتھ سے جانے والی چیز ہے، جو چھن جانے والی چیز ہے، ہم رات دن اس کے لیے ایک کیے ہوئے ہیں۔ نہ خدا کی فکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ تہجد یاد ہے، نہ سچ بولنا یاد ہے، نہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی عبادت یاد ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج انسان مشکلات سے دوچار ہے، آج انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، آج انسان مشکلات میں اس طرح سے گھر چکا ہے کہ گویا امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ لہٰذا ایک کرن کے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور آج کے دعا کے اس لائیو پروگرام میں جو کہ آپ کی خدمات میں بھی لائیو نشر ہو رہا ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ خدا کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، خدا کے ساتھ جب ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر یہ سارے کام خود سے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، آپ کے مانگنے سے پہلے خدا آپ کو دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے، ویسے تو ظاہر ہے خدا سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، لیکن بعض اوقات جب دینے لگتا ہے تو پھر آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، اور اسی پر اپنی گفتگو کو آج کی حد تک اختتام پذیر کروں گا، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، دعا جو کی جائے خلوص کے ساتھ کی جائے، پہلے دوسروں کو یاد رکھا جائے، دعا میں نفس پرستی نہ ہو، دعا میں خود پسندی نہ ہو، دعا میں حسد نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، مجھے ابھی 1-2 مہینے پہلے ایک بہن کی کال آئی اور کہا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا بتائیے، تو کہنے لگی کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جسے کہا جائے کہ آپ کربلا زیارت پر جا رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور وہ انسان کربلا جا کر جان بوجھ کر آپ کے لیے دعا نہ کرے کہ کہیں اس کی دعا قبول ہو گئی تو آپ کو کچھ مل نہ جائے، آپ کی زندگی میں آسانی نہ آ جائے، آپ کی زندگی میں برکت نہ آ جائے۔ خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں کہ کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے ہمارا دل تنگ ہو جائے کہ اس کے لیے دعا کی تو اسے دولت مل جائے گی، اس کے لیے دعا کر دی اسے جاب مل جائے گی، اس کے لیے دعا کر دی اس کا رشتہ ہو جائے گا، اس کے لیے دعا کر دی اسے صحت مل جائے گی، میں کیوں دعا کروں؟ خدا نہ کرے کہ انسان اس حد تک گر جائے اور پستی میں چلا جائے۔ دوسروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، سب سے پہلے دوسروں کو دعا میں یاد رکھیں، اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو خدا
ان کے توسل سے، ان کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے کہ جو میری مخلوق کا اتنا خیال رکھتا ہے میں اسے کیسے فراموش کر دوں، جو میرے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے کہ جس سے اسے کوئی لالچ نہیں ہے، جس سے اس کی کوئی امیدیں وابستہ نہیں، جب ان کے لیے مانگ رہا ہے تو میں اسے کیوں نہ دوں۔ لہٰذا جس دن ہم نے خدا سے خدا کو مانگا، خدا سے مخلوق خدا کی بھلائی کو مانگا، یقین کریں اس دن دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو پروگرام میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آپ نے اپنے نام لکھیے کامنٹس میں، آپ جو لائیو اس وقت در عباس کے فیس بک پیج پہ دعائے توسل کا پروگرام لائیو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یقیناً لکھیے، چونکہ دعا ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ جب ہو سکتا ہے کس کی دعا خدا کو، کس کے الفاظ خدا کو اچھے لگ جائیں، کس کا پکارنا خدا کو اچھا لگ جائے۔ ہمارے ساتھ کتنے لوگ دنیا بھر میں موجود ہوتے ہیں، ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ ویورز موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کا اس دعا کو کرنا خدا کو پسند آ جائے اور خدا کو وہ دعا خدا قبول کر لے۔ آپ یہ پروگرام اس وقت در عباس کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اپنے نام آپ اس کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے آپ اپنے بیماروں کے نام، اپنے مریضوں، دوستوں، احباب، رشتہ دار، آپ کے گھر والے، آپ کے چاہنے والے، سب کے نام آپ لکھ سکتے ہیں، اور ان سب کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اور خداوند متعال سے امید ہی ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں کی گئی دعا خداوند بزرگ و برتر یقیناً قبول کرے گا، اور تمام دعائیں انشاءاللہ قبول و منظور ہوں گی، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت در عباس کے فیس بک پیج پر موجود ہیں ان سب کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں گی، سب کی مشکلات آسان ہوں گی، سب کی تکلیفیں دور ہوں گی، اور خداوند متعال سب کو اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین محترم، آئیے دعائے توسل کو ہم شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کے آخر میں پھر جتنے نام ہوں گے ان سب کے لیے دعا ہوگی، سب کے لیے دعائے خیر ہوگی، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، اور جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ وہ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ،
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الحادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مومنین اپنے زمانے کے امام سے توسل کا وقت ہے، احتراما کھڑے ہو جائیں۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین۔
اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما و یقینا والحقنی بالصالحین، رب زدنا علما و یقینا والحقنا بالصالحین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولاد الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عصمت و طہارت کا واسطہ، خدایا ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو مومنین بیمار شفا عطا فرما، جو مقروض قرض ادا فرما، جو تنگ دست رزق حلال نصیب فرما۔ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، خدایا ان گھروں میں کشائش رزق اور خداوند متعال رزق کی کشادگی نصیب فرما۔ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں، آسانیوں میں تبدیل فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے کووڈ-19 سے یا دیگر امراض میں مبتلا ہیں، خدایا سب کو شفا یاب فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے سب کے درجات کو متعالی فرما، بالخصوص آغا کاظم کے آج جن کا ہیوسٹن میں انتقال ہوا، اور زاہدہ خان کی جن کا پاکستان میں آج انتقال ہوا، خدایا ان دونوں کو اور اس کے علاوہ جہاں جہاں دنیا بھر میں اہل بیت کے چاہنے والے آج کے دن یا آج سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، خدایا سب کے درجات کو متعالی فرما، سب کو جوار آئمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبر کی منازل کو آسان فرما، سب کی برزخ کی منازل کو آسان فرما۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم جو زندہ ہیں موت سے قبل توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ خدایا زندہ رہیں تو تیری محبت میں، موت آئے تو تیری محبت میں، زندہ رہیں تو اہل بیت کی غلامی میں، موت آئے تو اہل بیت کی غلامی میں۔ خدایا ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو باہر نکال پھینک، اور اہل بیت کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اپنے خالق و مالک کی محبت کو اس کی جگہ پر رکھ دے۔ خدایا ہماری معرفت کو بلند فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ شیطان کے نرغے سے ہمیں نجات عطا فرما۔ خدایا تمام جسمانی و روحانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ خدایا جہاں پر جسمانی طور پر ہم بیمار ہیں، کمزور ہیں، ناتوان ہیں، خدایا بالکل اسی طرح پر کتنی روحانی بیماریاں ہیں کہ جن میں ہم گر چکے ہیں۔ خدایا جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، کسی مومن بہن بھائی کو نقصان پہنچانے کی بیماری ہے، دوسروں کا نقصان کرنے کی کتنی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ خدایا ہمیں ان تمام جسمانی ہوں یا روحانی ہوں بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت بھی 23 ذیقعدہ اسی مہینے میں ہے، خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ 8ویں امام امام علی رضا کی جن سے کائنات راضی ہے، جن سے تو راضی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جن سے راضی ہے، اپنے 8ویں امام سامن الحجج امام علی رضا غریب الغرباء کا واسطہ دے کر تیرے حضور دعا کہ یہ الفاظ رکھ رہے ہیں، خدایا ہم سے راضی ہو جا، پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جو غریب ہیں ان کے مال و رزق میں وسعت عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو ختم کر دے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جن کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدایا جو زندگی جو ہے وہ انتہائی مشکل میں گزار رہے ہیں، خدایا ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خدایا تو ہر ایک کو دینے والا ہے، تو کسی سے لیتا نہیں ہے مگر ہر ایک کو دیتا ہے۔ خدایا تو سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے، تو ہی محیی ہے، تو ہی ممیت ہے۔ خدایا تو ہی شکم مادر میں ماؤں کے شکم میں شکلیں بناتا ہے، تو ہی تصویریں بناتا ہے۔ خدایا یہ سب تیری ہی شان ہے، بارشیں برساتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے۔ خدایا تو سب انسانیت پر رحم کر دے، یہ سب تیری ہی شان ہے، تو سب پر رحم کر سکتا ہے، بیماریوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ آج انسان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کرونا وائرس نے سب کو مجبور کر رکھا ہے۔ خدایا اس وائرس کا جلدی خاتمہ کر دے اور انسانیت کو سکھ کا سانس لینا نصیب کر دے۔ ہمارے بہن بھائی جنہوں نے در عباس کی فیس بک پیج پر ہمیں جوائن کیا ہے اور اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، نام بنام سب کے لیے دعا گو ہوں، خدایا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ عرفان علی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ سید رضوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدایا ان کی دعاؤں کو
قبول و منظور فرما، ذیشان علی صاحب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، سید توقیر عباس جو کہ میڈیا ڈائریکٹر بھی ہیں، خداوند متعال ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ان سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ مصطفیٰ شیرازی صاحب دیکھ رہے ہیں اور اپنے بھانجے تاج اصفہانی اور ان کی فیملی کے لیے دعا کروا رہے ہیں، خدایا ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، شیرازی صاحب کو، ان کے چاہنے والوں کو اور اصفہانی فیملی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرما۔ سید حسن سجاد صاحب دیکھ رہے ہیں، خدایا ان کی دعائیں بھی قبول فرما، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، ان کے اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ علی رضا کاظمی دیکھ رہے ہیں، خدایا انہیں ان کے فرزند سمیت، ان کی اہلیہ، ان کے گھر والوں سمیت، ان کے رشتہ داروں سمیت انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، مال و رزق میں وسعت عطا فرما اور ان کی جاب میں برکت عطا فرما۔ خدا عرفان علی صاحب کے لیے بہترین جاب کا انتظام فرما اور انہیں ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما، کل ان کا انٹرویو ہے اس میں انہیں کامیاب و کامران فرما۔ علی اسد شاہ صاحب کے جو در عباس کے متولی بھی ہیں، خدا ان کی توفیقات کو متعالی فرما، انہیں ان کے فرزند ارجمند جناب محمد شاہ اور ان کے بچیوں، ان کی ہماری بہن، ان کی اہلیہ، ان کے بھائیوں بہنوں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی خدمات کو قبول فرما، شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کو طول عمر عطا فرما اور والد بزرگوار جناب گل شاہ صاحب کے درجات کو متعالی فرما۔ ہماری بہن بانو بہن ہیوسٹن سے دیکھ رہی ہیں، انہیں جعفر شاہ صاحب سمیت، ان کے بچوں سمیت خدایا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سب کی توفیقات کو متعالی فرما، حسن کو، حوائج کو، مہتاب کو طول عمر عطا فرما، بچے بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ مسعود رضوی صاحب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، تمار کو صحت و تندرستی عطا فرما، اون رضوی کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہماری بہن بشرا رضوی کو طول عمر عطا فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، سید علی جعفری صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما، سید علی مظفر جعفری، نور السحر، نور افشاں، نور العین، کرن جعفری، سید علی ازور جعفری، خداوند متعال تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان سب کو طول عمر اور صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، سید ابو محمد، سید ابو طالب، سلطانہ جعفری، سلطانہ احمد، غضنفر جعفری، ابو محمد، سید غضنفر حسین، سید اختر زیدی، ان تمام کے درجات کو متعالی فرما۔ سید حسن سجاد صاحب کی والدہ کے لیے خاص دعا ہے، خدا نے شفاء کامل و عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ سید حسن سجاد کی والدہ شائستہ ناظم، ان کے لیے خاص دعا ہے، صحت خدا نے جلد شفا یاب فرما اور انہیں طول عمر عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور بحق محمد و آل محمد سید اعظم سجاد، سید حسن سجاد، سید فیضان سجاد، سید شاہ رخ سجاد سب کو طول عمر اور سب کی توفیقات کو متعالی فرما۔ خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے بہن بھائی توقیر عباس شاہ صاحب سمیت، قاسم رضوی صاحب سمیت سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ یہ کچھ نام بار بار آ رہے ہیں، سید وسیم نقوی صاحب لگتا ہی ہے کہ پاکستان سے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، گجرات پاکستان سے، خداوند متعال ان کی بھی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور شر اعداء سے انہیں محفوظ و مامون فرما۔ اگر آپ یو ایس سے باہر کسی جگہ سے دیکھ رہے ہو یا ٹیکسس اسٹیٹ سے باہر کسی جگہ سے دیکھ رہے ہو تو اپنے ملک کا نام یا اپنی اسٹیٹ کا نام لکھ دیا کریں تاکہ تھوڑا ہمیں آسانی ہو جائے۔ ہماری بہن نصرت شیخ ہمیں نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں، نیو جرسی سے دیکھ رہی ہیں، نصرت شیخ ہماری بہن کے لیے اور ان کے بھائی ہمارے بہت قریبی دوست تنویر شیخ صاحب کے لیے اور ان کے پورے شیخ فیملی کے لیے سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے اور ہماری بہن کی توفیقات میں اضافہ ہو، مال و رزق میں اضافہ ہو اور ہمارے شیخ صاحب جن کا انتقال ابھی حال ہی میں کچھ سال پہلے ہوا ہے ان کے درجات کو خدا متعالی فرمائے۔ قاسم رضوی صاحب، ذیشان علی صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں، عرفان علی کے لیے دعائیں، بشرا بہن کے لیے دعائیں، کرن جعفری ہماری بہن کے لیے دعائیں، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، صحت و تندرستی ہو، سید علی جعفری، عالیان جعفری، علی شان جعفری، اس کے بعد ارشمن جعفری اور سیدہ مہر بانو سب کو خدا طول عمر اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بانو بہن زندہ و سلامت رہیں، مسعود رضوی صاحب سلامت رہیں، ہماری بہن سیدہ اسد ہمیشہ زندہ و سلامت رہیں، سید بلال حسن دیکھ رہے ہیں، بلال زندہ و سلامت رہیں، آپ جانی شاہ آپ کے والد بزرگوار کو خدا طول عمر دے اور ہماری بہن آپ کی والدہ کے درجات کو خدا متعالی فرمائے۔ زاہدہ نسرین جعفری کے لیے نماز وحشت جو ہے وہ کل ان کی انشاءاللہ تدفین ہوگی پاکستان میں، تو کل جب مغرب اور عشاء کی نماز آپ پڑھیں تو درمیان میں 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا اور سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے ان کے لیے اور آغا کاظم کے لیے۔ موبی شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا
آپ کا ڈونیشن قبول ہو، مال و رزق میں برکت ہو، اولاد نیک اور صالح ہوں، اور آپ جو ماشاءاللہ موو ہونے جا رہے ہیں خدا اس میں برکت ڈالے اور آپ کا آنا مبارک ہو، نیک ثابت ہو، اور کل آپ سفر کر رہے ہیں خدا آپ کا سفر بے خطر کرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ بانو بہن آپ ہماری دعاؤں میں، سید علی جعفری صاحب آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، عرفان علی، اسد علی شاہ صاحب کے لیے، ذیشان علی کے لیے ابھی دعا کروا دی، جعفر شاہ صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں، شاہ جی سلامت رہے، نگار بنگش کے لیے خاص دعائیں، بہن سلامت رہیں آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے، بنگش فیملی کے لیے، بہنوں بھائیوں بچے بچیوں سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، خداوند بزرگ و برتر سب کو طول عمر دے اور سب کی دعائیں قبول و منظور ہوں۔ خان مسعود خان صاحب دیکھ رہے ہیں، خان صاحب آپ بھی سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے فرزند کو، آپ کی بچی کو، آپ کی اہلیہ کو، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ نے جو نیا کاروبار جو ہے وہ کیٹرنگ کا شروع کیا، خدا اس میں برکت دے اور آپ کے مال و رزق میں برکت ہو۔ جعفر خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، جعفر خان صاحب آپ کے لیے خاص دعا، خداوند متعال آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مال و رزق میں اضافہ ہو، صحت و تندرستی ہو، بیماریوں سے نجات ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ سید حسن سجاد شاہ صاحب کے لیے، جعفر شاہ بانو، یہ نام پھر دوبارہ آ رہے ہیں، رومانہ حسین کے لیے دعائیں، خداوند متعال ہماری اس بہن کو طول عمر دے، زندہ و سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھر میں زندہ و سلامت رہیں۔ بشرا رضوی کے لیے خاص دعا، ظاہر رضوی صاحب کے لیے خاص، ابو ظاہر رضوی صاحب کے لیے خاص دعا ہے، خداوند متعال نے سلامت رکھے۔ اور پاکستان سے ہمارے دوست، بہت قریبی، ہمارے بہت پیارے بھائی سائیں بخش مناظرے ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، مولانا ہیں سندھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہیں، آپ کی توفیقات متعالی ہوں، آپ کی خدمات قبول ہوں، مومنین سندھ پر خدا کی رحمت برکتیں نازل ہوں، آزاداری کے ایام آنے والے ہیں، خداوند متعال آزاداری قبول کرے اور بہترین انداز سے پرسے سید الشہداء دینے کی توفیق عطا کرے۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے سندھ سے ہمیں جوائن کیا۔ جعفر خان صاحب واچنگ فرام نیو یارک، خان صاحب سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر، نیو یارک کے مومنین پر رحمت برکتیں نازل کرے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں، آج ہی ہمارے ایک صحافی دوست نے ہمیں نیو یارک سے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ نیو یارک میں حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں اور الحمدللہ زندگی کی رونقیں دوبارہ پلٹ رہی ہیں۔ خان صاحب آپ کو، آپ کی فیملی کو خدا حفاظت میں رکھے، تمام مومنین کو بلکہ تمام انسانوں کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رومانہ حسین شکاگو سے ہمیں دیکھ رہی ہیں بہن، آپ کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو خدا سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال، آپ کے عزیز اقربا رشتہ دار سب زندہ و سلامت رہیں، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، آپ کے بچوں کو خدا اہل بیت کے راستے پر رکھے، نیک رکھے، سلامت رکھے، اور آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حنیر حسن ہمیں ہیوسٹن سے دیکھ رہے ہیں، حنیر آپ بھی جیتے رہیں، آپ کے بھائی جیتے رہیں، آپ کے والد، آپ کی والدہ کو خدا طول عمر دے، آپ کی خدمات قبول ہوں، زندہ رہیں بیٹا۔ راجہ کامران عباس ہمیں اسلام آباد پاکستان سے مجھے لگتا ہے دیکھ رہے ہیں، راجہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام، پوری راجہ فیملی، اور اختر عباس آپ کے بھائی کو بھی بہت بہت سلام، بہت دعائیں، ڈھیروں دعائیں، خداوند متعال آپ کو، راجہ فیملی کو سلامت رکھے، آپ کے والد بزرگوار کے درجات متعالی ہوں اور آپ کی خدمات قبول و منظور ہوں۔ سید توقیر عباس شاہ صاحب کے لیے اور مرتجز عباس کے لیے خاص دعا ہے، خداوند متعال آپ کو طول عمر دے، سلامت رہیں۔ راجہ کامران عباس کا نام پھر آیا ہے، ماشاءاللہ بہت دعائیں آپ کے لیے۔ حسن سجاد صاحب کی دعائیں صحت، سیدہ نگت نقوی کے لیے بہت بہت دعائیں، دو نگت نام، ایک تو نگت نقوی اور ایک اور نگت نقوی کی جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، خداوند متعال ان دونوں نگت نام کی ہماری بچیوں بہنوں کو خدا طول عمر دے، زندہ و سلامت رہیں، صحت و تندرستی ہو۔ حسنین ہمارے ساتھ، حسنین اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، خدا ان کو بھی صحت و تندرستی دے، مال و رزق میں اضافہ ہو، جاب میں برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو۔ کرن جعفری بہن کے لیے درازی عمر کی دعا، علی شان جعفری کے لیے خاص دعا ہے، خداوند متعال حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں طول عمر دے اور خداوند متعال اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جعفر شاہ صاحب کے لیے دعا، شاہدہ رضا ہماری بہن کے لیے دعا، بہت دعائیں، خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، صحت تندرستی کے ساتھ طول عمر ہو، دنیا کے کسی غم میں پریشان نہ ہو سوائے غم آل محمد کے، زندگی کے قدم قدم پر آپ کو خدا نیکیاں اور آسانیاں دے اور زندہ و سلامت رہیں۔ نائمہ رضوان ہمیں دیکھ رہی ہیں، سید دلاور حسین کی صحت کے لیے خاص دعا ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، خدایا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے پاک ناموں کے صدقے میں، اہل بیت کی عصمت و طہارت کے صدقے میں، بیمار کربلا حضرت سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں جناب دلاور حسین صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ نائمہ رضوان دیکھ رہی ہیں، اچھی ایک بتا رہی ہیں کہ کوئی مومن بھائی آکسیجن پہ ہیں، خدا انشاءاللہ جلد ان کی آکسیجن چھڑا کر نیچرل آکسیجن پر انہیں لگا دے، خدا انہیں طول عمر دے، صحت و تندرستی دے۔ جعفر خان صاحب کے لیے دوبارہ خاص دعا، لمبی عمر کے لیے، درازی عمر سے تندرستی کے لیے دعا۔ آصف اقبال صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیلیفورنیا سے دیکھ رہے ہیں، آصف اقبال صاحب آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، کیلیفورنیا سے آپ ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، ہیوسٹن دریا عباس سینٹر سے لائیو یہ دعائے توسل کا پروگرام جو ہر ٹیوزڈے کو 9:30 سے 10:30 بجے تک ہوتا ہے، آپ اس میں شامل ہیں، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں جناب آصف اقبال صاحب،
خدا آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنے حفاظت میں رکھے، کیلیفورنیا کے مومنین کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ کیلیفورنیا کی کوئی صحیح اچھی خبریں نہیں آ رہی، ہم خاص دعا کرتے ہیں جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ سمیت، آپ کے گھر والوں سمیت، آپ کے اعزاء و اقربا سمیت، خدا سب کی حفاظت کرے، اور تمام انسان جو وہاں بستے ہیں خدا سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آصف اقبال صاحب کے لیے بہت دعا، صحت کے لیے۔ میر رضا جمانی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میر صاحب اگر ہو سکے بتائیے گا آپ کہاں سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، زندہ رہیں، خوش باش رہیں، مولا کی حفاظت میں رہیں، مال و رزق کی فراوانی ہو، صحت کی فراوانی ہو، دنیا کے کسی غم میں آپ پریشان نہ ہوں۔ سجاد شاہ صاحب کے لیے دعا ہے، کرن جعفری کے لیے دعا، نفیس سید کے لیے دعا، عرفان علی اور آصف اقبال سب کے لیے دعا ہے۔ اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو آپ ابھی لکھ دیں، بعض اوقات کوئی نام سکپ ہو جاتا ہے، ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ کوئی نام نہ رہے۔ جتنے دیکھنے سننے والے ہیں اگر کسی کا نام رہ گیا ہے، خدایا تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، خدایا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، کس کے دل میں کیا دعا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمیں اس وقت دیکھا سنا جا رہا ہے یا بعد میں دیکھا سنا جائے گا، تمام بہنوں بھائیوں کی دعائیں قبول و منظور فرما، تمام بچے بچیوں کی دعائیں منظور و مقبول فرما، مومنین کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، اہل بیت کے صدقے میں، خانواد عصمت و طہارت کے صدقے میں، کربلا والوں کی قربانیوں کے صدقے میں، اور شام کی اس قیدن بی بی کی اسیری کے صدقے میں کہ جس کی سر پر چادر نہیں تھی، اس حضرت امام علی رضا کے صدقے میں، اور امام رضا کی اس بہن کی جو بھائی کے غم میں مدینہ چھوڑ کر اپنے بھائی کی زیارت کے لیے خراسان کی جانب چل پڑی تھی، اس بہن کی محبت کے صدقے میں، اس بھائی کی محبت کے صدقے میں خدایا دنیا پر رحم فرما، اور جتنے بھی پروگرام دیکھنے سننے والے ہیں سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، بیماروں کو شفا ہو، مقروضوں کے قرض ادا ہو، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو، رزق میں کشادگی ہو، ہم سب کی اولادیں نیک اور صالح ہوں، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، سب کو اپنی پناہ میں رکھ، خدایا دنیا میں امن کا بول بالا ہو، اور امن لانے کے لیے ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دورہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے، خدایا موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما، موت سے قبل تمام گناہوں کو بخش دے، خدایا موت سے قبل ہمیں پاک اور صاف کر کے اس دنیا سے لے جانا، خدایا کورونا سے، وبائی امراض سے، حادثاتی اموات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت کو لے آ۔ رضوی فیملی، ہمارے بھائی سبت حسن رضوی، ڈاکٹر رضا رضوی، قاسم رضوی اور جناب مسعود رضوی سمیت ہیوسٹن کی کمیونٹی پر رحمت برکتیں نازل فرما۔ آج ہمارے جو پرماننٹ ویور ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، شاید کسی وجہ سے مصروف ہیں، ہمارے بھائی خان ابراہیم خان صاحب کی دعائیں بھی قبول و منظور فرما، اور ہمارے جو بہن بھائی ہمیں دیکھتے تھے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے کسی وجہ سے، خدایا ان سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت پر فائز فرما، ان سب کی دعائیں منظور و مقبول فرما، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جتنے مرحومین کا ہم نے نام لیا یا آپ جو دیکھنے سننے والے ہیں آپ سب کے مرحومین کے لیے، بالخصوص آج آغا کاظم کی جن کا انتقال ہوا، اور ہماری زائدہ نسرین بہن کی جن کا پاکستان میں انتقال ہوا، ان کے لیے، در عباس کے معاونین کے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، علماء کرام کے لیے، مراجع عظام کے لیے، ذاکرین کرام کے لیے، شعراء کرام کے لیے کہ جو دنیا سے اہل بیت کی محبت پر چلے گئے، سب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ 2-3 نام اور ہیں جو شاید ہم نہیں لے سکے، جو اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، خدایا ان سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ خان ابراہیم خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کے لیے خاص دعا ہے، اور ہمارے توقیر ابھی نام یہاں پر موجود تھا، توقیر صاحب
کے لیے خاص دعا ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہے تھے ان کے لیے بہت دعائیں. یوسف سلمان کے لیے بہت دعائیں. خدا یوسف سلمان کو، توقیر صاحب کو، خان ابراہیم خان صاحب کو اور دیگر جتنے بہن بھائیوں کے نام لیے ان سب کو، اور جن کے نام نہیں لے سکے کسی وجہ سے ان سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. خداوند بزرگ و برتر آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. توقیر صحیح کے لیے بھی خاص دعا ہے. خداوند متعال آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے، سب کی دعائیں منظور و مقبول ہوں، اور آج کی شب کی برکتوں کی وجہ سے خدا ہم سب کے احوال پر، ہمارے گھروں پر، ہماری اولادوں پر اور ہم سب کے خانوادوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. انشاءاللہ ناظرین محترم اگلے ٹیوزڈے پھر 9:30 بجے ہیوسٹن ٹیکساس USA کے سینٹرل ٹائم کے مطابق پھر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.